نحمد ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وقال فی مقام آخر وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وقال فی مقام آخر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَقَالَ فِي مَقَامٍ آخَرَ نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بروز جمعہ بعد نماز مغرب ہمارا یہ عقائد کا درس ہوتا ہے، اور عقائد کی درستگی جو ہے وہ اعمال سے زیادہ ضروری ہے۔ عقائد پر اسلام کے اندر یعنی اسلامی جو عقائد ہیں ان کی بنا پر ہی نجات ممکن ہے۔ اگر عقائد درست نہیں ہیں تو اس طرح نجات ناممکن ہے۔ اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اسلام آنے کے بعد کتنے ہی کفار ایسے تھے ان کے اعمال تو بہت اچھے تھے، یعنی حتیٰ کہ وہ تو بت پرستی کے اندر بھی شرک کے اندر بھی مبتلا نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم برد کر دیا۔ تو اسی وجہ سے عقائد پر بہت زیادہ زور اسی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے کی خاصیت ہے، اور یہ ہمارے سلسلے کی واحد خاصیت ہے، اور کسی سلسلے میں اس طرح کوئی نصاب نہیں ہے کہ باقاعدہ ان کو عقائد کی تعلیم دی جائے، یعنی بیانات کیے جاتے ہیں ان میں عقائد ان کو بیان کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں، لیکن مسلسل اس طرح عقائد کا درس یہ ہمارے سلسلے کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو ولایت کا عہدہ دینا ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم راسخ بھی بناتے ہیں، یعنی وہ راسخ فی العلم بھی ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر 46 ہے اور عقیدہ نمبر 47 ہے۔ عقیدہ نمبر 46 یہ بہت زیادہ اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور گزشتہ جو عقائد تقدیر کے متعلق تھے یہ ان کا خلاصہ کلام ہے، اور جو 47 نمبر عقیدہ ہے وہ ہے لوح و قلم کے متعلق، کہ لوح و قلم کیا چیز ہے اور اس کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو عقیدہ نمبر 46 یہ ہے کہ شریعت کے کسی علم کا انکار کرنا اور علم غیب کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے۔ اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرُ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى۔ بس یہ تمام چیزیں یعنی جتنا بھی پیچھے ذکر کیے گئے، جتنے بھی عقائد ذکر کیے گئے ہیں، تقدیر کے متعلق عقائد ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو بھی ذکر کیے گئے ہیں عقائد، وہ سارے کے سارے یحتاج الیہ محتاج ہیں ان کی طرف، من ہوا منور قلبہ کہ وہ آدمی کہ جس کا دل منور ہے، من اولیاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے۔ وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، اور یہ راسخین فی العلم کا مقام ہے، یعنی راسخین فی العلم یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ سارے کے سارے غیب دان ہیں، وہ غیب جاننے والے ہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ یعنی وہ غیب دان نہیں ہوتے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ غیب کی خبریں نہیں دیتے، غیب کی باتیں نہیں بتاتے، بلکہ ان کے پاس بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور وہ علم کے اندر بہت زیادہ راسخ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم فی الخلق موجود، کہ ایک وہ علم جس کو علم موجود کہا جاتا ہے،
وعلم فی الخلق مفقود، اور دوسرا وہ علم جو مخلوق میں مفقود ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ فانکار العلم الموجود، پس موجود علم کا انکار کرنا یہ کفر، یہ صریح کفر ہے۔ وادعاء العلم المفقود، اور علم مفقود کا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم مفقود کا علم ہے، جو علم موجود نہیں ہے اور اس کا علم مجھے ہے، تو کفر، اس کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے۔ ولا یثبت الایمان، اور ایمان ثابت نہیں ہوتا الا بقبول العلم الموجود، مگر علم موجود کے قبول کرنے کے ساتھ، اور علم موجود یعنی جو قرآن و سنت کا علم ہے۔ وترک طلب العلم المفقود، اور علم مفقود کی طلب کو چھوڑ دینا۔ اس سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو علم رکھے ہیں، ایک کو علم موجود کہا جاتا ہے اور دوسرے کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ علم موجود کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، جس طرح شریعت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، سنت کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، اور اسی طرح دین کی کسی بات کا انکار کرتا ہے کہ جو علم موجود کے متعلق ہے، تو اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کہ جو آدمی بھی اس بات کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے علم مفقود۔ علم مفقود یہ ہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا، نہ کسی نبی کو عطا کیا، نہ کسی ولی کو عطا کیا، نہ کسی عالم کو عطا کیا، کسی مخلوق کو، کسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا نہیں کیا۔ اور علم موجود یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے، مخلوق میں سے علماء کو بھی عطا ہوا ہے، اولیاء اللہ کو بھی عطا ہوا ہے۔ تو علم موجود جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، علم مفقود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اب علم موجود کا کوئی انکار کرے تو وہ کفر ہے، اور علم مفقود یعنی علم غیب کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ بہت زیادہ یعنی احتیاط والا معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے جو بڑے ہیں یا بڑے پیر ہیں یا مرشد ہیں، یا تو خصوصاً اس طرح جو سلاسل میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے یعنی عقیدہ یہ درست رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا جو پیر ہے، میرا مرشد ہے، اس کو غیب کی خبریں ہیں، یا وہ عالم الغیب ہے، یا کوئی نبی کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ نبی جو ہے وہ عالم الغیب ہے، یا کسی ولی کے بارے میں جس طرح آج کل لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس ولی کو جو ہے غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے، اس کو عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے، یعنی یہ کلمات کفر ہیں، اور ان سے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر رہے ہیں اس کو وصول کر لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں اس سے تم رک جاؤ، اس کی تحقیق میں، اس کی تدقیق میں، اور اس کے بارے میں سوچنے سے گریز کرو۔ اگر اس کے بارے میں سوچو گے، تحقیق میں لگو گے تو اپنا وقت بھی ضائع کرو گے، اپنا ایمان بھی ضائع کرو گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّنْ عِلْمٍ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی مثال اور مخلوق کے علم کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ اگر ایک چڑیا وہ سمندر کے اوپر آئے اور ایک چونچ وہاں سے مارے، اور اس کی چونچ میں جتنا بھی پانی آتا ہے، یہ تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام علماء، تمام محدثین، تمام فقہا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا علم اس کے چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی آتا ہے اس علم کے، اس پانی کے برابر ان ساری مخلوقات کا علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ سمندر کی مانند ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ بہت زیادہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کو کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمیں عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو علم عطا کیا ہے، وہ بہت زیادہ کم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو تمہیں دیا گیا علم میں سے وہ بہت کم ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا فیما انت من ذکراہا، کہ جب قیامت کا جو علم ہے، قیامت کا علم علم غیب کے متعلق ہے، تو اب کسی انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب کوئی آدمی اس کے بارے میں تحقیق شروع کر دے اور اس پر تبصرے شروع کر دے اور اس پر مناظرے شروع کر دے کہ یہ قیامت کب نازل ہوگی، قیامت کا ظہور کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی، تو یہ اس کی بحث کرنا یہ فضول ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیما انت من ذکراہا، کہ تمہارے لیے اس کے ذکر میں کیا رکھا ہے کہ تم اس کا ذکر کرتے ہو اور اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہو کہ وہ کب قائم ہوگی۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب کو ہی اس کے بارے میں اس کی انتہا کا علم ہے، یعنی تیرے رب کو ہی سب کچھ پتہ ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے غیب کی چابیاں، غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات اس کو جان نہیں سکتی۔ اسی طرح کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کوئی آدمی جانتا نہیں ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بارش کہاں پر ہوگی، کتنی ہوگی اور کس مقدار پر ہوگی اور کہاں کب ہوگی بارش۔ یہ سارے کا سارا علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو انسان اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو وہ صرف امکان ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنی بات کو یقینی نہیں کہتے کہ ہماری جو بات ہے یہ فیصلہ کن بات ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں پر کتنی بارش ہوگی اور کتنی بارش ہو چکی ہے آج دن تک جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اور آگے کتنی ہوگی، یہ سارے کا سارا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں اور رحموں کے اندر کیا کچھ ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے، بچی ہے، بس اتنا ہی ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، یہ کیا کمائے گا، یہ کیا پڑھے گا، یہ کیسا بولے گا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، یہ کیسا چلے گا، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ یعنی اس رحم کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں ہے، اس کے متعلق اگر کوئی ذات جانتی ہے تو وہ وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور اسی طرح کوئی نفس، کوئی جان یہ نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہمیں اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اب کل کا کسی کو کوئی نہیں پتا۔ کئی لوگ پلاننگ کر کے آتے ہیں، آفس سے واپس آتے ہیں، اگلے دن آفس جانا نصیب نہیں ہوتا، اگلے دن کام پہ جا نہیں سکتے، دکان پہ جا نہیں سکتے، اور پلاننگ کی ہوتی ہے کہ میں یہ کل مال تو میں پہنچا دوں گا، یہ کل یہ کام میں کر دوں گا، کل ہم فلاں جگہ پر جائیں گے، تو کل وہ فلاں جگہ پر نہیں پہنچتے بلکہ قبرستان پہنچ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ انسان نے کل کیا کرنا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کا کل کیا ہوگا، کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اسی طرح کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کس زمین پر مرنا ہے۔ کئی لوگ یہاں پر زندگی گزار دیتے ہیں اور آخری وقت ہوتا ہے، بیٹا امریکہ میں بلا لیتا ہے، انگلینڈ میں بلا لیتا ہے، اور وہاں جاتے ہی کچھ عرصے کے بعد یا وہاں جاتے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی۔ اب کیا وہاں پر یعنی موت ان کی وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اس کی موت امریکہ میں لکھی ہوئی تھی، اس کی موت انگلینڈ میں لکھی ہوئی تھی، جرمنی میں لکھی ہوئی تھی، تو وہ موت اس کو بلا لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس مقام پر اس انسان نے فوت ہو جانا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سارے ہر بات کا علم ہوتا ہے، کوئی انسان اس بارے میں نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خبر رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، غیب کو جاننے والے ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس
وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتے اپنے غیب کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکرہ لایا ہے احدن. احدن نکرہ لانے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض مخصوص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قانون ہے کہ جب نکرہ آ گیا تو اس میں عموم ہوتا ہے، اس میں ہر انسان، ہر مخلوق اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرمایا. اور جو انبیاء کے واقعات یا معجزات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ اس کو غیب نہیں کہا جاتا. غیب اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کا ذاتی علم ہوتا ہے. اگر ذاتی علم نہیں ہے، کسی کا بتایا ہوا ہے، اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ابھی میں ادھر خانقاہ میں آیا ہوں اور میں مثال کے طور پر آپ کو کسی واقعے کا بتاتا ہوں کہ ماڑی موڑ میں ایک یہ حادثہ پیش آیا ہے. تو اب میں نے آ کر یہاں آپ کو کسی کو بتا دیا کہ ماڑی موڑ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا یہ حادثہ پیش آیا ہے، تو اب یہاں سے آپ گھر چلے جاتے ہیں، آپ وہاں پر پہنچتے نہیں ہیں اور گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ وہاں ماڑی موڑ میں ایک حادثہ ہوا ہے. تو حالانکہ وہاں آپ گئے تو نہیں ہیں، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے، نہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں انباء غیب، اس کو کہتے ہیں اخبار غیب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی خبریں دی ہیں. تو اس طرح اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ یا ماڑی موڑ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، حالانکہ آدمی خود موجود نہیں ہے، تو حالانکہ اس کو کسی نے خبر دی ہے تو تب اس کو اطلاع ہوئی ہے. اگر اس کو کوئی خبر نہ دیتا تو اس کو خود پتہ چل جاتا تو اس کو علم غیب کہا جاتا ہے. اگر کسی نے بتایا ہے اس کو تو پھر اس کو اخبار غیب کہا جاتا ہے، انباء غیب کہا جاتا ہے. اس کو علم غیب کے ساتھ اس کو وہ ملا دینا کہ علم غیب اور اخبار غیب ایک چیز ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے متعلق اطلاع دی کہ فلاں کافر فلاں جگہ پر مارا جائے گا، فلاں بڑا کافر فلاں جگہ پر مارا جائے گا، فلاں کافر فلاں جگہ پر مارا جائے گا. اور جب اگلے دن غزوہ بدر وہ لڑائی لڑی گئی تو وہ کافر اسی موقع پر مارا گیا. اور اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ جو ہے کیسر و کسرا کے کنگن اس کے ہاتھ میں ہوں گے. وہ ایک غریب صحابی تھے اور ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یعنی میرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن کیسے آئیں گے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی خبریں ایسی ہیں کہ گھر کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع نہیں دی، اور بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اطلاع دی گئی اور گھر سے پتہ چلا. تو اس طرح اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں کو علم غیب حاصل ہے یا فلاں عالم الغیب ہے تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کی تصریح اور اس عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. الا من ارتضى من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض رسولوں کو غیب کی خبریں دی ہیں، تو غیب کی خبریں دینے سے وہ عالم الغیب نہیں دیے ہو گئے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے تب ان کو معلوم ہوا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ بتاتے تو ان کو بھی کسی قسم کی کوئی خبر نہ ہوتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یعنی تقدیر کے متعلق جو بھی ہم نے پڑھا ہے یہ اس کا خلاصہ بیان ہو گیا کہ علم دو قسم کے ہیں، علم موجود اور علم مفقود. علم موجود کا انکار کرنا کفر ہے اور علم مفقود کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر ہے. تو اسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 47. عقیدہ نمبر 47 لوح و قلم کے متعلق ہے. لوح محفوظ اور قلم پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور ہم ایمان لاتے ہیں لوح پر اور قلم پر، اس تختی پر اور اس قلم پر، وَبِجَمِيعِ مَا قَدْ رُقِمَ، اور ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو لکھ دی گئی ہیں. فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اگر تمام کی تمام مخلوق جمع ہو جائے ایک چیز پر، كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، کہ جس کو لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اِنَّهُ كَائِن،
کہ وہ معاملہ ہونے والا ہے، وہ کام ہونے والا ہے، یہ لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ لیجعلوا غیر کائن، کہ اس کو نہ ہونے والا بنا دے. ایک کام ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، اور ساری کی ساری مخلوقات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں لم یقدروا علیہ، وہ مخلوق اس پر قادر نہیں ہے کہ اس ہونے کو نہ ہونا بنا دے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام کو لکھ دیا کہ وہ ہوگا، تو ساری مخلوقات جمع ہو جائیں کہ وہ نہ ہو تو وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور اگر ساری کی ساری مخلوقات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ لم یکتبہ اللہ تعالی فیہ، کہ ایسے معاملے کو کرنے میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھا نہیں ہے، لیجعلوہ کائنا، کہ وہ ہو جائے، تو لم یقدروا علیہ، وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لکھا، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور ساری مخلوقات چاہتی ہیں کہ وہ ہو جائے، تو ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. جف القلم، قلم وہ خشک ہو چکا ہے، بما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وما اخطا العبد لم یکن لیصیبہ، اور جو بندہ خطا کرتا ہے، لم یکن نہیں ہے اس کو، نہیں ہے وہ لیصیبہ، یہ کہ پہنچے اس کو. یعنی ایک بندے سے اگر ایک غلطی ہونی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اس سے وہ کام ہو جائے گا. اور وما اصابہ لم یکن لیخطئہ، اور اگر کسی کام کو درست ہونا ہے اور اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لوح کہتے ہیں تختی کو، اور یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اور قلم یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اکتب، کہ اس کو لکھنا شروع کر. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن کریم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر اس قرآن کریم کو لکھا ہوا ہے، اور اس کو کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا. فقل لہ اکتب، تو اس قلم سے کو حکم دیا کہ لکھو. قال، قلم کہنے لگا یا ربی وماذا اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، حتی تقوم الساعہ، کہ وہ کچھ لکھ دو، یعنی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. یعنی تا قیامت جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ اس قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھ لے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقوں کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے قبل ان یخلق السماوات، اس سے پہلے کہ آسمانوں کو پیدا کیا جاتا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا جاتا، ب50 الف سنہ، 50,000 سال قبل. یعنی 50,000 سال قبل مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہاں تک کہ یہ مخلوق، یہ زمین، یہ کائنات بھی موجود نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر قائم تھا. یعنی پانی پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش موجود تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے. حدیث مبارکہ میں 4 طرح کے قلم کا ثبوت ملتا ہے کہ پہلا وہ قلم جس سے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا گیا ہے، کہ جتنی بھی جس کا ذکر ابھی میں نے حدیث مبارکہ کے اندر کر دیا. دوسرا وہ قلم کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے اعمال اور ان کی روزی اور ان کی عمر اور ان کی سعادت وغیرہ، شقاوت وغیرہ جو ان کے بارے میں تھی، وہ سارا کے سارا اس قلم نے لکھ دیا. اسی طرح
تیسرا وہ قلم کہ جب بچہ جو ہے مادر کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے اور فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اس کا اچھا ہونا، اس کا برا ہونا، یہ سارے کا سارا فرشتے جو ہے اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا وہ قلم ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر جو اعمال ضروری ہو جاتے ہیں، اس پر فرائض لاگو ہو جاتے ہیں اور وہ مکلف بن جاتا ہے، شریعت کے احکامات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے جو اعمال لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ چوتھا قلم ہے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ پہلا وہ قلم کہ جس نے مقادیر ساری کی ساری لکھ دی، دوسرا وہ قلم جس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، ان کی روزی، ان کے رزق وغیرہ اور ان کے اعمال وغیرہ سارے کے سارے لکھ دیے۔ تیسرے وہ قلم کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جو عمر ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کے متعلق جو لکھا جاتا ہے، یہ تیسرا وہ قلم ہے۔ اور چوتھا وہ قلم جو کرامن کاتبین کے پاس ہوتا ہے، وہ بندے کے ساتھ تب تک قائم رہتے ہیں جب تک وہ بندہ یعنی مر نہ جائے، اس پر موت واقع نہ ہو جائے، تو اس وقت تک وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال نامہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال کھلے رہتے ہیں اور کرامن کاتبین ان کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیا یا کوئی انہوں نے کسی کو علم سکھا دیا، اور اس طرح کے صدقات جاریہ ان کے لیے بھی تک جاری ہیں، تا قیامت ان کے لیے وہ جاری رہیں گے، تو ان کے اعمال نامے بھی کھلے رہیں گے اور کرامن کاتبین ان کے اعمال ناموں میں وہ اعمال لکھتے رہیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو قائم رکھتے ہیں۔ وعندہ ام الکتاب، اور اصل کتاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، کسی اور ذات کے پاس اصل کتاب نہیں ہے۔ فمن یعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اعمال صالحہ کرتا ہے تو وہ مومن کامل کہلاتا ہے۔ فلا کفران لسعیہ، پس نہیں ہے ناشکری، یعنی اس کے جو سعادت مندی ہے، جو اس کی کوشش ہے، جو اس نے اعمال کیے ہیں، اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ فلا کفرانہ، پس ناقدری نہ ہوگی لسعیہ، اس انسان کی کوشش کی، چاہے اس نے تھوڑی کوشش کی ہو یا زیادہ کوشش کی ہو۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو۔ یحفظک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرو۔ تجد تجاہک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو اور اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اپنے جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مہیا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ جب تو مدد طلب کرے تو مدد طلب کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جان لیں اس بات کو، ان الامت لو اجتمعت، کہ اگر امت اس بات پر جمع ہو جائے، علی ان یفعلوه، علی ان ینفعوک بشیء، یہ کہ تجھے کسی چیز کا نفع دے، کوئی نفع پہنچانا چاہے، لم ینفعوک الا بشیء، تمہیں ذرا برابر بھی وہ نفع مخلوقات نہیں پہنچا سکتی۔ قد کتبہ اللہ، قد کتبہ اللہ لک، لیکن وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نصیب کے اندر لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تجھے ضرر پہنچائیں، بِشَيْءٍ، ذرا برابر بھی، لم يَضُرُّوكَ، تو وہ مخلوقات اے ابن عباس آپ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ، مگر اتنا ہی، قد کتبہ اللہ علیک،
جو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، اقلام جو ہیں وہ خشک ہو چکی ہیں، وہ اقلام جو ہیں وہ یعنی کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، و جفت الصحف، اور جو صحیفے تھے، جو تختیاں تھیں، جو وہ اوراق تھے، وہ سارے کے سارے خشک ہو چکے ہیں۔ بندے کی تقدیر وہ ابدی یا ازلی کیسی تقدیر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھوں کے اندر لکھ دیتے ہیں، اگر انسان شقاوت والے بدبختی والے اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بدبختوں کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔